الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اسی طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے. آیت نمبر 186 سورہ البقرہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کے حالات سے واقف ہے، ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اسی رب سے مانگتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کی ضرورتیں وہ رب پوری کرتا ہے. سامعین محترم، اللہ اور بندے کے درمیان کئی طرح کا تعلق ہے. آپ عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. رکوع میں جاتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. سجدے میں جاتے ہیں، اللہ سے مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے. تحیات میں بیٹھتے ہیں، اللہ سے ایک مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے.
ایک ایک اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سے مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے مضبوط تعلق جس چیز کے ساتھ بندے کا اللہ کے ساتھ جڑتا ہے وہ دعا ہے۔ یہ انتہائی شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ انتہائی مؤثر راستہ ہے، یہ انتہائی اعلیٰ راستہ ہے، یہ بہت ہی آسان راستہ ہے، بہت ہی خوبصورت ترین راستہ ہے کہ جس سے کبھی کسی کو دھتکارا نہیں گیا ہے۔ یہاں ہاتھ اٹھانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یہاں دامن پھیلانے والا کبھی بھی خالی دامن لے کر نہیں لوٹتا۔ یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز مانگنے میں کوئی آر نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ یہاں بادشاہ سے لے کر فقیر بھی مانگ سکتا ہے اور جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ یہاں ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو عطا کرے۔ اس بنا پر دعا کو کئی معنوں میں اہل ایمان کے لیے بہترین چیز کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلحے کے کئی فائدے ہیں، اور یہ دنیا کا وہ اسلحہ ہے جو رائیگاں نہیں جاتا، جس کے رکھنے پر کوئی پابندی نہیں، جس کے بور ہر طرح کے موجود ہیں، جو بالکل ٹارگٹ پہ لگتا ہے، جس کا ٹارگٹ خطا نہیں ہوتا، اور جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، امیر ہے، غریب ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، ہر ایک کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے۔ اور خاص کر اہل ایمان کو کہا گیا کہ الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہی دعا ہے۔ مومن وہ ایٹم بم پر یقین نہیں رکھتا، مومن میزائلوں پر یقین نہیں رکھتا، مومن جہازوں پر یقین نہیں رکھتا، مومن کثرت افواج پر یقین نہیں رکھتا۔ مومن جس چیز پر یقین رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو، دعا کا ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہے، التجاؤں کا ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ کے پاس نہیں ہے، فیصلے میرے رب نے اوپر سے کرنے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ناکام ہو جائیں گے۔ دو منظر تو اللہ نے صحابہ اکرام کو دکھلائے، اور ایک منظر تو ایسا دکھلایا کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اس دن تو تمہارا یہ خیال تھا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، دشمن زیر ہو چکا ہے، مد مقابل دشمن اتنا بڑا نہیں، اسلحہ ہمارے پاس بہت ہے، تعداد ہماری زیادہ ہے، تجربہ ہمارا بڑھ چکا ہے، حالات ہماری موافقت میں ہیں، قبائل ہمارے ساتھ مل چکے ہیں، آج کا دن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہوا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، رسول اللہ کی موجودگی میں اکھڑ گئے۔ نبی موجود ہو اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں، نبی کمان کر رہا ہو اور مسلمان شکست کھا جائے، نبی میدان عمل کے اندر موجود ہو اور مسلمان راستے سے غائب ہو جائے۔ اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑی چیز تھی، اور وہ کیا ہے؟
وہ یہ تھی کہ اللہ سے تعلق یہاں پر دعا کے ذریعے کمزور تھا. جو اصل ہتھیار تھا، سارے ہتھیار موجود تھے لیکن دعا کا ہتھیار موجود نہیں تھا. ہر قسم کا ہتھیار آپ کے پاس موجود ہو، ہر قسم کے اسلحے سے آپ لیس ہو، اگر یہ دعا کا اسلحہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں. اور اگر اسلحہ آپ کے پاس کمزور ہے، طاقت آپ کے پاس کم ہے، حالات آپ کی موافقت میں نہیں ہیں، تو دوسرا منظر دکھایا گیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کی ذات مبارکہ غزوہ بدر میں پوری رات چھپر کے اندر جو آپ کے لیے خاص قائم کیا گیا تھا، اس چھپر کے اندر پوری رات اپنے رب سے التجائیں کرتے رہے، اپنے رب سے دعا مانگتے رہے. کیوں؟ اسلحہ نہیں تھا، حالات موافق نہیں تھے، جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، تعداد کم تھی، گھوڑے چند تھے، تلواریں بھی چند ہی تھی، بندے زیادہ تلواریں کم تھی، اور کوئی صورت بنتی نہیں دکھائی دیتی تھی کہ اس کا کیسے مقابلہ ہوگا. 1000 کا لشکر سامنے ہے جو تیار ہو کر آیا، اور اس کے مد مقابل 313 ہیں، پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ایک ہتھیار اٹھا لیا، اور وہ ہتھیار کیا تھا؟ وہ دعا کا ہتھیار تھا. صحابہ فرماتے ہیں پوری رات آپ اللہ کے سامنے دعا مانگتے رہے، پوری رات اللہ کے سامنے دعا مانگتے، اور الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ، اگر یہ تیرے بندے جو میں نے 13 سال 14 سال محنت کے بعد تیار کیے، اللہ روئے زمین میں تیرے یہی بندے تیری خالص عبادت کرنے والے، اللہ یہی تیرے بندے یہ میدان کے اندر میں لے کر آ گیا ہوں، یہی میری جمع پونجی ہے. اللہ اگر یہ آج دنیا سے مٹ گئے تو میرے مالک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. خالص تیرا نام کون لے گا دنیا میں؟ یہ تو خالص میں نے تیرے بندے تیار کیے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہاتھ آپ کے کپ کپا رہے ہیں، ہونٹوں کے اندر ارتعاش موجود ہے، داڑھی مبارک آپ کی ہل رہی ہے، اور اس کیفیت میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں دیکھ دیکھ کر دعا کے اس انداز کو تھک گیا، اور میں نے جا کر پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اپنے سینے کے ساتھ دبایا، اور دبا کر یہ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کیجئے، آپ دعا کرتے ہیں میرا کلیجہ چھیل جاتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ایک عام انسان دیکھ رہا ہے دعا کی کیا کیفیت. اور پھر ساتھ یہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رب پر مان رکھتے ہوں، آپ اپنے رب پر یقین رکھتے ہوں، آپ اپنے رب پر توکل رکھتے ہوں، آپ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہوں، آپ کا یقین ہو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہوں تو پھر میرا رب لاج رکھتا ہے، پھر میرا رب خالی ہاتھ لٹاتا نہیں ہے، پھر نقشہ بدلتا ہے، پھر میدان کے نقشے بدلتے ہیں، پھر دنیا کی تاریخ بدلتی ہے، دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے کہ آج تک دنیا کے اندر اتنا کمزور لشکر، اتنے بھاری وزنی مضبوط لشکر پر غالب نہیں آیا، لیکن جب میرے رب نے دعاؤں کو قبول کیا تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا کمزور جماعتیں، لاغر جماعتیں وہ کثرت کے ساتھ جو کثیر جماعتیں ہوتی ہیں ان پر غالب آ جاتے ہیں. کس کے حکم سے غالب آتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے غالب آتے ہیں. اے اللہ کے بندو، اہل ایمان، یہ وہ ہتھیار ہے کہ سرور کونین نے ہاتھ پیچھے کیے اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے
جو لشکر لے کر فرشتوں کا آئے ہیں اور ساتوں آسمانوں سے مدد تمہارے لیے پہنچ چکی ہے۔ تو پھر منظر کیا تھا کہ 70 کے قریب بڑے بڑے کفار جو یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو یہ بات کہتے تھے آج مسلمانوں کو ہم نے ختم کر دینا ہے، جو یہ اعلان کر کے آئے تھے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ختم کر دینا ہے، کیا منظر دیکھا؟ آخر میں منظر کیا نکلا کہ 70 کے قریب ان کے افراد وہ قتل کر دیے گئے، 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے جرنیل گرفتار کر دیے گئے، اور وہ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو دیکھ رہے تھے، ہمارے سامنے تو چند افراد نظر آ رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا اچانک لشکروں پہ لشکر آئے، افراد پر افراد آئے، لوگوں پر لوگ آئے۔ قرآن نے کہا کہ جب مدد ہم سے مانگی گئی، جب پکارا ہمیں گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مسلمان دگنا نظر آ رہے تھے، اور مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے، وہ تھوڑے سے چند نظر آ رہے تھے۔ یہ نظروں کو بدلنے والا کون ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نہیں مار رہے تھے، آپ تو نہیں مار رہے تھے، مارنے والا کون تھا؟ مارنے والا تو اللہ تھا۔ آپ نہیں قتل کر رہے تھے، قتل کرنے والا کون تھا؟ قتل کرنے والا اللہ تھا۔ حالانکہ قتل صحابہ کر رہے تھے، صحابہ پیچھے جا رہے تھے، صحابہ پکڑ رہے تھے، لیکن جب دعا کا اسلحہ ساتھ ہوتا ہے، دعا کی قوت ساتھ ہوتی ہے، دعا کی طاقت ساتھ ہوتی ہے، دعا کا مجموعہ ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد ایسے اترتی ہے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ الدعاء سلاح المومن، دعا اصل میں مومن کا اسلحہ ہے۔ آپ جب بھی کہیں نکلیں، جہاں بھی نکلیں، معرکہ ہو، مسئلہ ہو، بات ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، زندگی میں یہ طے کر لیں کہ جب بھی کسی مسئلے میں نکلنا ہے، اپنے رب سے دعا مانگے بغیر کبھی نہیں نکلنا۔ ہم نکل جائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور میں گھر سے نکلتے ہوئے جو شخص یہ دعا کر کے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور تجھ پر توکل کر کے آج میں سفر پر نکل رہا ہوں، میرا سفر گھٹن ہے، معاملات مشکل ہیں، حالات تنگ ہیں، لیکن اللہ توکل کس پہ کر رہا ہوں؟ تیری ذات پہ کر رہا ہوں۔ لوگوں پر توکل نہیں ہے، لوگوں پر یقین نہیں ہے، لوگوں پر بات میری پوری نہیں ہونی، اللہ تجھ پر توکل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ جس کو تو گھیر لے، جس کو تو مدد کرے، جس کے لیے تو راستے کھول دے، اے اللہ اس پر کوئی راستے بند کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ نکل کھڑے ہوئے، سرور کونین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلنے والا شخص جب یہ اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے، واپس لوٹنے تک کسی بھی معاملے میں میرا رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ الدعاء سلاح المومن، مومن اسلحہ لے کر نکلا ہے، مومن اسلحہ لے کر نکلا ہے، اور مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ ہم سارے اسلحے لے کر نکلیں، ہم ساری کی ساری ضروریات لے کر نکلیں، لیکن دعا کو چھوڑ دیں، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ آپ جو بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ لے کر نکلیں، اور توکل کس پر کریں؟ اللہ پر۔ دعا کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ التجائیں کس سے کریں؟ اللہ سے۔ توکل کس پر کریں؟ اللہ پر۔ پھر دیکھیں نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا، چاہے دنیا جو مرضی ہے کر لے۔ یہ دعا ہے۔ پھر ساتھ ہی ایک اور حدیث میں اس سے بھی عجیب بات فرمائی، فرمایا لوگو الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہے، اصل جو عبادت ہے وہ دعا ہے۔ آپ قرآن پاک کھولیں، اگر دعا کمزور معاملہ ہوتا،
تو قرآن پاک کی ابتدا کبھی دعا سے نہ ہوتی. قرآن پاک کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا ہے، دعا سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے. اور قرآن کی انتہا، اللہ اکبر، انتہا تو کسی اور بات سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن میرے رب نے اپنے بندوں کو پیغام دینے کے لیے اور اپنے بندوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ قرآن کی ابتدا بھی دعا سے ہے اور قرآن کی انتہا بھی دعا سے. کیا دعا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں صورتیں کیا ہیں؟ یہ دعا ہیں. سرور کونین نے ان کو معوذات کہا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو. جو دعا بھی ان کے ذریعے کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا. تو اللہ کے بندو، قرآن پاک ابتدا بھی دعا ہے اور انتہا بھی دعا ہے، اور اس کے درمیان ہزاروں مرتبہ بندے کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ لوگو اللہ سے مانگو، لوگو اللہ کے سامنے دعا کرو، التجا اس کے سامنے رکھو. ہر وقت ہر معاملے میں آپ کا معاملہ بڑا ہو سکتا ہے کہ رب کے سامنے بھی کوئی معاملہ بڑا ہوتا ہے. مانگنے والا جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے. آپ دنیا کے ہر بندے کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یہ پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے. لیکن میرے رب کے بارے میں تو یہ نہیں سوچا جا سکتا. میرے رب کے بارے میں آپ کیوں سوچیں گے؟ وہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دنیا والو، تمہارے ذہنوں میں یہ خیال ہوگا کہ پتہ نہیں رب کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ جب خزانوں کا مالک ہی وہی ہے اور خزانے ہیں ہی اسی کے پاس ہیں، تو پھر اس سے جو چیز طلب کرو گے وہ مل جائے گی. وہ حدیث قدسی جس نے میرے ایمان کو بڑھایا ہے، جس نے میرے یقین کو بڑھایا ہے، جس نے اللہ پر میرے توکل کو بڑھایا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، اور قربان جاؤں میرے نبی نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. آپ کی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک حرف آپ کی زبان سے نکلا ہوا سچا ہے. کائنات کے سارے سچے آپ کے پاؤں کی خاک پر قربان کر دیے جائیں، آپ جیسا سچا کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اگلے، تم میں سے، انسانوں میں سے، تمہارے پچھلے جو پیچھے چلے گئے وہ، اور تمہارے آنے والے، اور تمہارے موجودہ، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، ایک میدان کے اندر، صرف ایک میدان کے اندر، الگ الگ نہ ہو، الگ وقت نہ ہو، الگ جگہ نہ ہو، الگ معاملات نہ ہو، ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگنا شروع کر دیں. اپنی ضرورت کے مطابق. ایک ضرورت وہ ہے جو اللہ نے ہماری پوری کرنی ہے، ایک ضرورت وہ ہے جو ہم نے اللہ سے پوری کروانی ہے. آپ سوچئے، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بس کافی ہے، دوسری خواہش آ جاتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تیسری آ جاتی ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر خواہش ایسی نکلی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلی میرے ارمان مگر بہت ہی کم نکلے. دنیا کے اندر کوئی انسان ہے کہ جس کی خواہشیں ختم ہو جائیں؟ کوئی انسان ہے کہ جو یہ بات کہے کہ مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے تم اپنی مرضی کے مطابق مانگو، میرے اوپر میں کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ تم نے کیا مانگنا ہے، تم نے کیا مانگنا ہے. اب ہر ایک کو اگر کھلی چھٹی دے دی جائے، لو یار آج اگر کہہ دیا جائے پاکستان کے اندر حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب جو چاہو سو مانگو، تو میں نے پنڈی کے اندر درس میں ایک بات کہی
میں نے کہا کہ آپ میں سے کون کیا مانگے گا؟ ایک بندہ فوراً کھڑا ہوا اور وہ بوڑھا آدمی تھا. اس نے کہا شاہ صاحب مجھے اگر یہ موقع دیا جائے تو میں اسلام آباد کا سینٹورس مانگوں گا اللہ سے. تو بتلاؤ بوڑھا بندہ سینٹورس مانگ رہا ہے. ہاں کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انسان کا ایک نظریہ ہے, انسان کی ایک سوچ ہے, ایک فطرت ہے. وہ انسان مانتا ہے, ظاہر بات ہے, وہ جو مرضی ہو جائے اس کی وہ کیفیت ختم نہیں ہوتی. تو میرے رب نے کیا کہا؟ تم اپنی مرضی کے مطابق مانگو. اچھا کیا مانگنا ہے؟ جو مرضی ہے مانگو, سب اکٹھے مل کر مانگو. انسان بھی مانگے, جنات بھی مانگے, ساری کائنات کے لوگ مانگے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا رب کہتا ہے میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں دینا شروع کر دوں. تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں دینا شروع کر دوں. نتیجہ پیچھے سٹاک ختم ہو جائے گا, میرے خزانے ختم ہو جائیں گے. میں اعلان کروں گا کہ بھائی خزانہ ختم ہو گیا. ہر ایک آتا ہے کہتا ہے خزانہ خالی تھا, جو جاتا ہے کہتا ہے خزانہ خالی ہے. اب یہاں پر میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ مانگو مانگو مانگو, جتنا مرضی ہے مانگنا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جو میرا رب کہہ رہا ہے. اے میرے رب تیری ذات پر قربان جاؤں, اے میرے رب تیری عظمت پر قربان جاؤں, اے میرے رب تجھے لوگ چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں. اے میرے رب تیری عظمت کو لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں کہ تو کتنا صحیح ہے اور کتنا دینے والا ہے. میرا رب فرما رہا ہے تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں دینا شروع کر دوں, اور تم سب کو دے کر جب میں اپنے خزانوں کی طرف دیکھوں کہ میرے خزانوں کا کیا حال ہے, خالی ہو گئے یا کچھ بچا ہے, میرا رب فرماتا ہے میرے خزانوں میں سب کو دے کر اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں کمی آتی ہے. میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. بتلاؤ پھر اس رب سے کیوں نہ مانگے, اس رب سے کیوں نہ مانگے کہ جو دے کر خوش ہوتا ہے, جو دے کر کیا ہے خوش ہوتا ہے, جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. وہ مانگنے والوں سے کون خوش ہوتا ہے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر کہے جناب میں مانگنے والوں پہ خوش ہوتا ہوں؟ لوگ تو بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں, جناب روزہ نہیں مانگتی ہے پیسے, تو مانگے گی نا, اور کیا کرے گی وہ بیچاری؟ یا جیب سے نکالے گی یا مانگے گی, یا آپ خود اسے دے دیں گے, اس کا تو حق ہے نا دینا ہے اس کو. لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں, جناب روزہ نہیں مانگتی ہے, صبح نکلتے ہوئے جیب خالی کر جاتی ہے. اے اللہ کے بندو, وہ میرا رب, وہ میرا رب کہتا ہے جتنا مانگنا ہے, جہاں مانگنا ہے, جیسے مانگنا ہے, جس زبان میں مانگنا ہے, جتنا بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو. تم مانگتے رہو گے, میں دیتا رہوں گا اور خوش ہو کر دیتا رہوں گا. کوئی ناراضگی نہیں ہے یہ کیوں مانگ رہا ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے اور یہ کیوں نہیں مانگ رہا. ابن حجر رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں بادشاہ نے لوگوں کو رسوا کرنا چاہا. عید کا دن تھا, لوگوں کو بلایا, ہاں بھائی آ جاؤ, جس کو جو چاہیے ہم دیں گے. اعلان ہوا, دنیا لوٹ پوٹ ہو گئی, دنیا پہنچ گئی, لائنیں لگی ہوئی ہیں مانگنے والوں کی. اب بادشاہ نے کہا ہاں سب سے پہلا بندہ مانگو, کیا مانگنا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, مجھے کیا چاہیے, لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, لمبی چوڑی خواہش نہیں ہے, اتنی سی خواہش ہے کہ 2 ٹائم کی مجھے روٹی دے دی جائے. بادشاہ نے کہا 2 ٹائم کی روٹی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بادشاہ سے 2 ٹائم کی روٹی مانگتا ہے؟ بادشاہ سے تو بڑی چیز ہی مانگنی چاہیے, تو 2 ٹائم کی روٹی مانگ رہا ہے. اپنے کارندوں کو کہا پکڑو اور اس کو مارو اس کو. لوگ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا بادشاہ تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا, یہ تو بڑا سخی آدمی ہے, یہ کہے گا زیادہ مانگو. اب دوسرا بندہ آیا, ہاں جی کیا چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, جان اگر بخشش ہو تو مجھے آدھی سلطنت دے دیجیے. اس نے کہا آدھی سلطنت؟ آدھی سلطنت تجھے دے دوں, میرے پاس کیا بچے گا؟ کہا اپنے کارندوں کو مارو اس کو. اس کو اس طرح مارا, اس کو اس طرح مارا کہ تو نے کم مانگا ہے, اس کو اس طرح مارا کہ تو نے زیادہ مانگا ہے. کسی کو یہ کہا تو نے جو مانگا ہے میری حیثیت نہیں ہے, کسی کو یہ کہا تو نے جو مانگا ہے تیری حیثیت نہیں ہے. قربان میرے رب تیری ذات پر, تو یہ بات کہتا ہے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگو, نمک ختم ہو جائے وہ بھی مجھ سے مانگو. بندے اور رب کا کمال کا تعلق ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے وہ مانگو کس سے؟ اللہ سے مانگو, اور بڑی سے بڑی چیز ہے وہ بھی کس سے مانگو؟
میرے رب سے مانگو. میرا رب کہتا ہے, دیکھو ایک پیغمبر نے کیا دعا مانگی, ایک پیغمبر نے یہ دعا مانگی, اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر دے, ایسی بادشاہت عطا کر دے, ایسے اختیارات عطا کر دے کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی اور کے حصے میں. تو اللہ نے دی یا نہیں دی؟ میرے رب نے دے دی ہے. میرا رب کہتا ہے مانگو, اور کسی نے اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگی ہے, بہت ایسے واقعات ہیں, میرے رب نے کہا تیری بھی پوری ہو گئی, تیری بھی پوری ہو گئی. یاد رکھیں دعا یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. اس عبادت کو اپنا لیں, اس عبادت کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر لیں, مضبوط تعلق قائم کر لیں, مربوط تعلق قائم کر لیں. جتنا آپ کا دعا سے گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی جس سے مانگا جا رہا ہے اس رب سے تعلق ہوگا. اور جس بندے کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو گیا, رب کعبہ کی قسم, وہ کبھی بھی رسوا ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.